الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال۔ اسی کا پکارنا سچا ہے اور اس کے سوا جن کو پکارتے ہیں اور وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے مگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے کہ اس کے منہ میں پہنچ جائے اور وہ ہرگز نہیں پہنچے گا، اور کافروں کی ہر دعا بھٹکتی ہی پھرتی ہے، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جتنے آسمان اور زمین میں ہیں، خوشی سے خواہ مجبوری سے، اور ان کی پرچھائیاں ہر صبح و شام۔ یہاں پہ جو ہے سجدے کی آیت تلاوت کی گئی، لہٰذا درس کے بعد آپ حضرات سجدے تلاوت کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اسی کا پکارنا سچا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں وہی سچے لوگ ہیں، اور حق یہ ہے کہ اسی کو پکارا جائے۔ اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے، جن کی پوجا کی جاتی ہے، وہ بیکار ہے، ضائع ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھی کتنی بہترین مثال ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی کو پیاس لگی ہو اور سخت پیاس لگی اور وہ پانی تلاش کر رہا ہے، وہ گیا سمندر کے کنارے گیا یا نہر کے کنارے گیا، کنویں کے کنارے گیا، کنارے تو پہنچ گیا لیکن وہ سمندر کا پانی لے کے نہیں پی رہا ہے بلکہ ہاتھ پھیلائے ہوئے، ہتھیلیاں پھیلائے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے میں سمندر کے پاس ہوں تو سمندر خود آئے میری پیاس بجھائے، دریا خود آئے میری پیاس بجھائے، کنواں خود آئے کنویں کا پانی اور میری پیاس بجھائے۔ مر جائے گا لیکن اس کی پیاس نہیں بجھے گی، اگرچہ اتنا بڑا پانی اس کے سامنے موجود ہے، کنواں اس کے سامنے موجود ہے، نہر موجود ہے، وہ پانی پی کے اپنی جان بچا سکتا ہے، لیکن وہ پانی کو خود کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آ کے وہ میری جان بچائے، خود منہ میں چلے جائے۔ جس طرح یہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ لکڑی ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ آسمان و زمین کی کتنی ہی بڑی چیز کیوں نہ ہو، ان کی مثال بھی پانی کی طرح ہے۔ جس طرح پانی کچھ نہیں کر سکتا ویسے ہی یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتی، ان کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لہٰذا جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے اس کی پوجا کرو، وہ تمہاری سنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بتوں کے پاس جاتے ہیں، لکڑیوں کے پاس جاتے ہیں، جانوروں کے پاس جاتے ہیں اور اپنی منتیں رکھتے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ان کو خود پتہ نہیں ہے اپنا حال کیا ہے۔ جانوروں کو، حیوانات، نباتات، جمادات، یہ خود اپنے حال سے بے خبر ہے، بلکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ انسان ان کے ساتھ جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے۔ پتھر ایک ٹھوکر میں مارتا ہے، اڑا دیتا ہے، پتھر کو توڑتا ہے، تراشتا ہے تو الگ الگ اس کی صورتیں بناتا ہے۔ پتھر جیسا چاہے ویسا رہ بھی نہیں سکتے، جانور جیسا چاہے ویسا رہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ خود اپنے آپ کے مالک نہیں ہے تو تمہارے کیا مالک ہوں گے، یہ خود اپنے آپ کا بچاؤ نہیں کر سکتے، یہ تمہاری کیا مدد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اسی کا پکارنا سچا ہے، لہذا اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اور اس کے سوا جن کو پکارتے ہیں اور وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے مگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنے ہتھیلیاں
پھیلائے بیٹھا ہے کہ اس کے منہ میں پانی پہنچ جائے اور وہ ہرگز نہ پہنچے گا، اور کافروں کی ہر دعا بھٹکتی ہی پھرتی ہے، ان کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ قبول کیسے ہوگی کہ جس سے مانگنا چاہیے اس سے مانگتے ہی نہیں ہیں۔ ان کا ایمان اتنا متزلزل ہے کہ یہ لوگ جب پریشان ہوتے ہیں اپنے بتوں سے، اپنے معبودان باطل سے مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں، مزارات اولیاء کرام پہ حاضری دیتے ہیں۔ اولیاء کرام اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اپنی منتیں رکھتے ہیں، اللہ والے ان پر کرم فرماتے ہیں، اللہ والوں کی کرم نوازیوں سے ان کی مشکلیں آسان ہوا کرتی ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ اللہ والے ایسے نوازتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہوگی۔ ان کو چاہیے کہ جب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، ان کی یہ شان ہے کہ یہ نواز دیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے رب کی، ان کے معبود کی ہم پوجا کریں، اپنے معبودان باطل کی پوجا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کو اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، اللہ ہی کی پوجا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جتنے آسمان اور زمین میں چیزیں ہیں، چاہے خوشی سے ہو چاہے مجبوری سے ہو۔ خوشی کا جو سجدہ ہوتا ہے وہ شریعت کا سجدہ ہوتا ہے، اور مجبوری کا جو سجدہ ہوتا ہے وہ طبیعت کا سجدہ ہوتا ہے۔ یا مسلمان کا جو سجدہ ہے وہ خوشی کا سجدہ ہے، منافق کا جو سجدہ ہے وہ طبیعت کا جو ہے سجدہ ہوا کرتا ہے۔ یا مسلمان عبادت کرتا ہے تو وہ خوشی سے عبادت کرتا ہے، لیکن کبھی کسی اور کے سامنے مجبور کیا جاتا ہے کہ جان سے مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو مجبوراً دوسرے کے سامنے سجدہ کرتا ہے، لیکن دل میں کس کا تصور ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال ہوتا ہے۔ الغرض یہ کہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، چاہے حیوانات ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، جتنے سب اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور ان کی پرچھائیاں ہر صبح و شام، دنیا کی جتنی چیزیں ان کی پرچھائیاں کیا کرتی ہے؟ سجدہ کرتی ہے۔ اور آپ دیکھیے درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، جیسے درخت جو ہے ان کی چھاؤں جیسے جیسے بڑھتی چلی جاتی ہے، ان کا سایہ جیسے وہ قیام کی مثال ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے ان کا سایہ سمٹتے چلے جاتا ہے وہ ان کے سجدے کی مثال ہے۔ دنیا کی ہر چیز جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہی بارگاہ میں وہ سجدہ کر رہی ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ ہی کو سجدہ کرے، اللہ ہی کو اپنا معبود مانے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔